ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سلسلہ وار درس قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ سورۃ البقرہ کا آج چوتھا رکوع زیر درس ہے۔ گزشتہ رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے حوالے سے اور آخرت کے یقین کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم امواتن، وہ وقت یاد کرو تم کچھ بھی نہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں پھر یہ زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دیں گے، ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن اللہ تمہیں زندگی عطا کریں گے، اور پھر ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کا دن یقینی ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہونا ہے، اللہ کی عدالت کے سامنے ہمیں پیشی دینی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ ذات هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے تم سب کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا تمہارے فائدے کے لیے، نفع کے لیے اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں ان تمام تر کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالی ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اس نے 7 آسمان برابر کھڑے کر دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے۔ تو اسی ذات کے سامنے ایک دن ہم نے جانا ہے، اور اس ذات نے اس زندگی کا ہم سے حساب لینا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی، یہ زندگی تم نے کہاں گزاری، کیسے گزاری، اس کا حساب کتاب ایک دن ضرور ہوگا۔ بندے کو سوچنا چاہیے ہر لمحے ہر لحظے کہ میری ایک ایک حرکت کا ایک دن حساب ہوگا، میرے ایک ایک لمحے کا ایک دن حساب ہوگا، اور وہ حساب لینے والا
بڑی طاقت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، جبار ہے، قہار ہے، اس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ کوئی بھی اس کی پکڑ سے کسی کو چھڑوا نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ وہ دنیا میں کسی کو پکڑ لے، وہ آخرت میں کسی کو پکڑ لے، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے اللہ کے نبی بھی نہیں چھڑوا سکتے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے دنیا میں پکڑا، نوح علیہ السلام چھڑوا نہ سکے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے پکڑا، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا نہ سکے۔ میرے دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چاچے ابو لہب پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس کو یہ رشتہ داری بچا نہ سکی۔ یہ سارے قریبی رشتے اللہ نے کیوں گنوائے ہیں؟ کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑوا سکتا نہیں ہے۔ تو یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد تیاری ہے آخرت کی، کہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کا میدان صرف یہی ہے۔ بس یہ موقع مل گیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانو، ہر وقت غنیمت جانو۔ یہ موقع نکل گیا، ہاتھ سے نکل گیا، ہمارے اوپر آ گیا نا موت کا وقت، پھر مرتے ہوئے یہی کہیں گے قال رب ارجعون، یا اللہ ہمیں مہلت دے دے، واپس بھیج دے، لیکن پھر موقع نہیں ملے گا۔ ابھی موقع اللہ نے دے دیا ہے، یہ موقع غنیمت سمجھو، ہر وقت اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کو بھی کہو، اپنے گھر کی تمام خواتین سے، بیٹیوں سے اور تمام سے کہو کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی آخرت کی کمانے کے لیے اللہ نے دی ہے، مہربانی کرو اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آخرت کی صحیح معنی تیاری کرنے والا بنا دے۔ جس بندے کو آخرت کا دھڑکا لگ جائے نا، آخرت کی فکر لگ جائے، تو وہ جھیڑے جھگڑوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، وہ کوشش کرتا ہے کہ یار میری بھی اصلاح ہو، دوسروں کی بھی اصلاح ہو، اور آخرت کی پکڑ سے میں بھی بچ جاؤں اور میرے تمام دوست احباب رشتہ دار بھی اللہ کے عذاب سے اور پکڑ سے بچ جائیں۔ یہی فکر ہوتی ہے بس۔ آج کے درس میں جو رکوع بیان ہو رہا ہے، اس میں انسان کی ابتدا کو اللہ بیان کرتے ہیں، اور اس رکوع کے اندر انسان کا شرف اور مقام بھی واضح ہوتا ہے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ نے اس انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ایک پروگرام کے تحت پیدا کیا ہے، ایسے نہیں کہ بس ایسے ہی پیدا کر دیا نا، اس کو اللہ نے بڑا شرف دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے، بڑی عظمت دی ہے اس انسان کو۔ اے انسان، اپنی عظمت کو پہچان، اپنی ابتدا دیکھ، اللہ نے کس شرف کے ساتھ تجھے پیدا کیا۔ اللہ تعالی نے انسان کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے ارادے کا اظہار اپنے ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ داستان بیان کرتے ہیں، یہ قرآن میں کئی دفعہ بیان ہوئی ہے، سورہ بقرہ میں اور باقی سورہ اعراف کے اندر، باقی بہت سارے مقامات میں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے مقامات آتے جائیں گے یہ واقعہ کھلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ وقت یاد کرو، یعنی مشہور و معروف وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی حالتیں، یہی واقعات میں نے پچھلی کتابوں میں بیان کر دیے۔ اس کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے، اصل میں سورہ بقرہ اتمام حجت ہے بنی اسرائیل یہودیوں کے اوپر،
تو چونکہ وہ تورات کو، انجیل کو اور پچھلی کتابوں کو وہ پڑھ چکے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ وقت یاد کرو تمہیں پتہ ہے جب کہا تمہارے پروردگار نے، تمہارے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے کہا۔ کن سے کہا؟ ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا۔ اب یہاں ملائکہ ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی اللہ نے سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، اور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے تحت۔ یہ کوئی کائناتی قوت مراد نہیں ہے، بات سمجھو، نہیں سمجھ یہ بات۔ یہ کوئی درخت اور چرندے اور پرندے، کوئی ہوا، پانی، یہ پتھر، یہ نباتات، یہ کوئی ملائکہ نہیں ہے۔ ذرا سوچو، بعد نے ملائکہ کو کائناتی قوتیں بنا دیا۔ اللہ سمجھ دے دے، اللہ ہدایت دے دے۔ جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر ایک خلیفہ، یا خلیفہ بمانا با اختیار مخلوق ہے، کوئی جان نشین نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب بن جائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے نیابت کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی بھی نائب نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین، یہاں خلیفہ بمانا با اختیار مخلوق، بادشاہ، اپنے اختیار سے کام کرنے والی مخلوق۔ ایک صحیح مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں، ملائکہ، جو اپنے ارادے اور اختیار والے ہوں گے۔ قالو، ملائکہ نے جب اللہ کا ارادہ سنا تو انہوں نے کہا اے اللہ، جب وہ ارادے اور اختیار والے ہوں گے تو خطرہ ہے کس چیز کا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ زمین کے اندر آ کر کیا کریں گے؟ فساد بھی مچائیں گے، خون ریزیاں کریں گے، فساد مچائیں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ جب ان کو اختیار دیا جائے گا اچھائی برائی کا، جب انہیں اختیار دیا جائے گا کھانے پینے کا، جب انہیں اختیار دیا جائے گا کچھ چیزیں ملک کرنے کا، تو پھر تو وہ جھگڑا بھی کریں گے، پھر تو فساد بھی مچائیں گے۔ ہمیں تو کوئی اختیار نہیں ہے، ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اے اللہ، ہم ہر وقت ہر لحظے تیرے امر کے پابند ہیں، جو تو حکم کرتا ہے ہم وہ کر گزرتے ہیں۔ ہم کسی صورت میں اس حکم سے انحراف نہیں کر سکتے، لیکن ایسی مخلوق، ایسی چیز تو پیدا کرنے لگا ہے جو زمین کے اندر آ کر فساد برپا کرے گی، خون ریزیاں کرے گی۔ یہ لفظ خلیفہ سے انہوں نے اندازہ لگایا، ورنہ کوئی عالم الغائب نہیں تھے کہ آنے والے ابھی تک انسان پیدا نہیں ہوئے، ان کے بارے میں وہ اپنے کمنٹس پہلے دے رہے ہیں کہ وہ خون ریزیاں کریں گے، وہ فساد مچائیں گے۔ انہوں نے لفظ خلیفہ سے سمجھ لیا کہ با اختیار مخلوق کیا کرتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، او میرے ملائکہ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہاں بلکہ یہاں ملائکہ کی مزید باتیں بھی اللہ تعالی نے بیان کی۔ ملائکہ کہنے لگے اے اللہ، خون ریزیاں کرے گی وہ آ کر مخلوق، وہ انسانی، وہ فساد بھی برپا کرے گی، باقی ہم تو کون ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ نحن نسبح بحمدک،
नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, हम तस्बीह बयान करते हैं, सुबहान बयान करते हैं तेरी अल्लाह, तेरी हम्द के साथ। तस्बीह और सुबहान का मतलब क्या है? ऐ अल्लाह तेरी पाकी बयान करते हैं और साथ तेरी हम्द भी करते हैं, तेरा शुक्र भी अदा करते हैं, तेरियां सनावा भी करते हैं, तेरियां तहलीला भी करते हैं, तेरी बंदगी भी करते हैं। अल्लाह हर वक्त हर लाज़े हम थकते भी नहीं हैं, कभी तस्बीह कर रहे हैं सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, कभी तेरी तहलील कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, कभी तेरी तकबीर कह रहे हैं अल्लाहु अकबर की सदाएं लगा रहे हैं। ऐ अल्लाह ये काम तो हम भी कर रहे हैं, हर वक्त कर रहे हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका। मेरे दोस्तों, अल्लाह की तस्बीह और हम्द को समझा जाए, जरा गौर करना। तस्बीह के अंदर अल्लाह की वो सिफतें आती हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के, यानी वो चीजें जो सल्बी अल्लाह ताला की नफी के अंदर कि अल्लाह सुबहान का माना क्या है? समझे सुबहान का माना, सुबहान का माना है पाक, अल्लाह पाक है, ऐबों से पाक है, अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह पीने से पाक है, अल्लाह औलाद से पाक है, अल्लाह बीवी बच्चों से पाक है, अल्लाह खानदान से पाक है, अल्लाह तबारक व तआला नींद ऊंग से पाक है, अल्लाह मौत से पाक है, अल्लाह थकावट से पाक है, अल्लाह ताला किसी जगह आने जाने से पाक है, सफर हजर से पाक है, उठने बैठने से पाक है, इंसानी हाजात से अल्लाह पाक है, पाक है। ये पाकी बयान होती है तो सुबहान के अंदर, किसके अंदर? सुबहान के अंदर। और हम्द के अंदर क्या बयान होती है? अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह रज़ाक है, अल्लाह कहार है, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह हय्युल क़य्यूम है, हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाली ज़ात। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु। सारी इजाबी सिफतें अल्लाह की हम्द के अंदर आ जाती हैं। किसके अंदर आ जाती हैं? हम्द के अंदर। इसलिए एक हदीस मुझे याद आ रही है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर के अंदर एक हदीस बयान की है बुखारी के अंदर, कालिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी हबीबतानी इलर रहमानी शकीलतानी फिल मीज़ानी। दो कलमे ऐसे जुबान पर हल्के, अल्लाह को बड़े प्यारे, अल्लाह को क्या है? बड़े प्यारे हैं, मीज़ान में बड़े वजनी हैं। कौन से कलमे हैं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। पढ़ो चाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इसको समझ कर पढ़ना है, इसको समझ कर पढ़ना है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, पाक है अल्लाह तेरी ज़ात। ऐ अल्लाह तेरे लिए सारी हम्दें, तेरे लिए सारी हम्दें। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह की ज़ात सुबहान है और बड़ी अज़मत वाली ज़ात है, बड़ी अज़मत वाली ज़ात। मेरे दोस्तों, फरिश्तों ने कहा अल्लाह नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। वो काम हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ कर रहे हो, लेकिन मजबूर हो, तुम्हें इख्तियार है नहीं है। तुम्हें तो पैदा ही इसीलिए किया गया और जिस काम के लिए तुम्हें लगाया गया है वही काम कर रहे हो, लेकिन जो मैं बाइख्तियार मखलूक बना रहा हूँ उनके बारे में तुम्हें क्या पता। अल्लाह फरमा रहे हैं काल इन्नी आलम माला तालमून। जो कुछ उनके बारे में मैं जानता हूँ तुम्हें पता। कौन फरमा रहा है? अल्लाह मलाइका को फरमाते हैं ओ मेरे मलाइका, जिस मखलूक को, जिस नस्ल इंसानी को मैं आगे पैदा करने लगा हूँ उनके बारे में मुझे इल्म है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें उस बात का कोई इल्म नहीं है। मालूम होता है आलिमुल गैब है किसकी ज़ात?
اللہ کی ذات ہے، ملائکہ کے پاس بھی علم نہیں ہے غیب کا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما لا تعلمون۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اچھا ایک تجربہ کرتے ہیں، ایک کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھا دیے اللہ پاک نے آدم کو سارے نام۔ اب یہاں یاد رکھیے الاسماء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الاسماء کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کے اس بارے میں 3 قول ہیں۔ کتنے قول؟ 3 قول انہوں نے اختیار کیے۔ ایک قول یہ بیان کیا الاسماء سے مراد جو ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں، انہی کے نام، ٹھیک ہے۔ اور ایک قول ہے کائنات کی چیزوں کے نام، کائنات کی ان چیزوں کے نام، کہ یہ درخت ہے، یہ پتھر ہے، یہ فلانی شے فلانی شے ہے نا۔ اور تیسرا قول یہ ہے الاسماء خاص طور پر ذریت آدم کے اندر وہ لوگ جو آگے پیدا ہونے والے تھے، جو اللہ کے نیک بندے صالح بندے، وہ انبیاء اتقیاء اصفیاء جنہوں نے اپنے اختیار کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوگا، اللہ کے حوالے کر دیا ہوگا، وہ مراد ہیں اس سے۔ اب یہ 3 قول مفسرین نے اپنی کتابوں میں نقل کیے، لیکن صحیح قول آخری ہے میرے نزدیک، میری سمجھ کے مطابق۔ باقی آپ کی تحقیق جو بھی ہو، بہرحال میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ تحقیق سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے بارے میں بات کہی گئی ہے، میرے عقل اور میری سمجھ کے مطابق الاسماء سے مراد ذریت آدم کے وہ افراد ہیں جو آگے اللہ کے دین کی بازی لگا، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اشاعت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی کلمے کی سر بلندی کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے والے، قربانی دینے والے، ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اعتراض بھی ملائکہ کو کیا آیا اپنے ناموں پر کوئی تھا؟ نہیں تھا نا اعتراض ان کو یہ بھی شبہ نہیں تھا کہ کائنات کی کیا چیزیں ہیں، یہ بھی شبہ اور یہ اعتراض نہیں۔ ان کا اعتراض بھی آدم کے بارے میں، آدم کی اولاد کے بارے میں ہے۔ نہیں سمجھی بات؟ آدم کی ذریت کے بارے میں۔ اب اللہ تعالی نے سرسری طور پر، اجمالی طور پر آدم کو وہ نام سکھا دیے، علمہ آدم الاسماء کلہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو وہ سارے نام، کیونکہ الاسماء ہے، اور الاسماء یہ یقین جانیے ان چیزوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جو ذوی العقول، خاص طور پر انسانوں کے متعلق الاسماء، ما اسمک مسمک، تیرا نام کیا ہے میرے معزز سامعین، الاسماء ہے۔ پھر اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو ان کی ذریت کے اندر انہی میں سے جو آگے بڑے بڑے لوگ پیدا ہونے والے تھے، ان کا تعارف اللہ پاک نے کرایا کہ ابراہیم جیسا پیغمبر، نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر، یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر۔ میرے دوستو توجہ کہنی تاری، میرا گلہ بیٹھا ہوا دے تھکا ہوا دا تے مہربانی کرو تساں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عرضہم، ان ساروں کے نام بتانے کے بعد ثم عرضہم، پھر اللہ پاک نے وہی نام پیش کر دیے ملائکہ کے سامنے۔ کن کے سامنے؟ ملائکہ کے سامنے۔ فقال، اللہ پاک نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ، ان کا تعارف کرواؤ، ان کے ناموں کے بارے میں بتاؤ۔ کیا یہی خون ریزیاں کریں گے؟ کیا یہی خون ریزیاں کریں گے؟ اللہ
ملائکہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی بے اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان ناموں کا تعارف کرواؤ، ان ناموں کے بارے میں بتاؤ، کیا یہ خون ریزیاں کریں گی؟ کیا ذریات آدم میں نوح جیسا بندہ، ابراہیم جیسا بندہ، یعقوب جیسا بندہ، یوسف جیسا بندہ، یحییٰ علیہ السلام جیسا بندہ، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اتقیاء، بڑے بڑے اصفیاء، کیا یہ خون ریزیاں کریں گے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ جلدی کرو۔ ملائکہ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے اللہ، اے اللہ، قالوا سبحانک، قالوا سبحانک، اے اللہ تیری ذات عیبوں سے پاک ہے، اے اللہ تیرا کوئی کام ایسا نہیں جو حکمت والا نہ ہو، تیرے سارے کام حکمت والے، اے اللہ سبحانک سبحانک سبحانک، تو پاک ذات ہے، عیبوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، لا علم لنا لا علم لنا لا علم لنا لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کیسے ہوں گے، کیا کریں گے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، لا علم لنا۔ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہنے لگے اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، الا ما علمتنا، مگر اتنا پتہ ہے جو تو نے ہمیں علم دیا، اس سے زیادہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارا علم اتنا ہے جو تو نے دیا ہے، جو تو نے سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو ہی جانتا ہے آنے والے حالات کا، تجھے پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، العلیم تو ہے، الحکیم تو ہے، یہ جو تو کام کرنے لگا ہے، انسانیت کو پیدا کرنے لگا ہے، زمین میں با اختیار مخلوق کو آباد کرنے لگا ہے، الحکیم تیری حکمتیں ہیں، تیرے کام ہیں، تیرے لیے ہیں، اللہ ہمیں کوئی اعتراض کوئی سوال کا حق نہیں ہے۔ اللہ اللہ، انکا انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو علیم ذات ہے، سب کچھ علم تیرے پاس ہے، تیرا علم لامحدود ہے اللہ، اور تو حکیم ذات ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اے میرا آدم آؤ، ان کو ذرا تعارف کروا ان ناموں کا۔ آدم نے یہی کہا تھا یہ درخت ہے، یہ پیتل ہے، یہ پتھر ہے، یہی کہا تھا یار، تو بولے نہیں بھیا۔ قال یا آدم، اللہ نے فرمایا او آدم، انبئہم باسمائہم، ذرا بتا ان کو ان ناموں کے بارے میں، ان ناموں کے بارے میں بتا، ان کو تعارف کروا۔ فلما انبأہم، جب آدم نے ان ناموں کا تعارف کروایا، ان ناموں کے بارے میں بتایا، کیونکہ آدم کو بھی بتایا کس نے؟ اللہ پاک نے بتایا۔ ذرا توجہ کرنا، توجہ کرنا میرے دوستو، قرآن پاک کو سمجھو، قرآن پاک پر تدبر کرو، تفکر کرو۔ اللہ پاک نے آدم کو بتایا، آدم علیہ السلام نے پھر وہ سارے نام، اس کا تعارف ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ تو پھر وہ کون نام تھے، کیا تھے وہ؟ اللہ اللہ۔ قال، آدم علیہ السلام نے ساروں کا، جتنے بھی اللہ پاک نے ان کو علم دیا، اتنا علم جناب آدم علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق جو اللہ نے دیا تھا آگے ان کا تعارف کروا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت یہ تعارف کروایا، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو، انی
عالم غیب السماوات والارض کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو میں ہی جانتا ہوں اور کوئی جاننے والا نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ آگے کیا ہوگا، آسمان میں کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم، میں جانتا ہوں غیب السماوات، آسمانوں کے غیب کو، زمین کے غیب کو، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور میں جانتا ہوں جو تم اندر چھپا کر بیٹھتے ہو. سارے باہر کے حالات، اندر کے حالات کون جانتا ہے؟ اللہ پاک جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ اندر کیا خیالات ہیں، انسانوں کے اندر خیال کیا ہے، حیوانوں کے اندر کیا ہے، چرندوں کے اندر، پرندوں کے اندر، حشرات الارض، ہر چیز، کل کائنات کی ساری چیزوں کا اندر باہر کا علم رکھنے والا کون؟ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جس وقت اللہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت انسانیت کا مقام شرف کا پتہ جب چل گیا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پھر حکم دیا. جن بھی وہاں موجود تھے ان کو بھی ضمناً اللہ پاک نے حکم دے دیا. کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شرف انسانیت کو بڑھانے کے لیے، اس کا مقام رتبے کو واضح کرنے کے لیے ملائکہ کو کیا حکم دیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا اللہ تعالی نے ملائکہ سے تسجدوا لآدم، کہ آدم کے آگے جھک جاؤ. اب تسجدوا لآدم ہے، تسجدوا لے، بعض نے لے کے مختلف معنی کیے، لیکن میں وہی معنی کر رہا ہوں جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے. میں اس کو وقتی طور پر آزمائش سمجھتا ہوں ملائکہ کے لیے، ٹھیک ہے نا. باقی اپنی تحقیق ہوگی تو جو تحقیق میری سمجھ میں آئی ہے کہ یہی معنی کہ کیونکہ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا اللہ نے کن کو، اب وہاں بھی لام ہے تو وہاں معنی کیا کیا؟ کو. للملائکہ میں معنی لام کا کیا کیا؟ کو. تو یہی آگے لام ہے کون سا؟ لے آدم، تو اس کی میں بھی لام کا معنی کیا ہوگا؟ کو کے ہوگا. لیکن یہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ملائکہ کی اور جنوں کی، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کہا للملائکۃ، ہم نے کہا ملائکہ سے، ملائکہ کو کیا؟ تسجدوا لآدم، آدم کے آگے جھک جاؤ. میرے دوستو فسجدوا، سارے جھک گئے الا ابلیس، ابلیس جھکنے سے اس نے انکار کر دیا. جھکنے سے ان سے نے کیا کر دیا؟ اور سجدے کا معنی قرآن پاک میں تسلیم کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے. جھکاؤ کے تسلیم، سلام دعا تسلیم کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. صرف ایک معنی نہیں سجدے کا کہ بس جبل وضع الجبہۃ علی الارض کی پیشانی کو زمین پر ٹکا دیا جائے. یہ تو اللہ پاک کا حق ہے، یہ کام نہیں کیا انہوں نے، تسلیم کا کام ہے تو یہ تو ماننا پڑے گا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کے طور پر ملائکہ کو آزمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو آزمایا. اب سورہ اعراف کے اندر وہاں تو اللہ تعالی نے وہاں پوچھ بھی لیا. جس وقت سارے جھک گئے الا ابلیس، ابلیس جھکنے سے انکار کر دیا. ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور اکڑ گیا، تکبر کیا اس نے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں پوچھا او ابلیس ما منع کا، کیا وجہ ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ امرتک، اذ
جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تو نے آدم کو دیکھا، میرا حکم تو نے نہیں دیکھا، حکم کو دیکھنا چاہیے تھا۔ تو نے آدم کو دیکھا مٹی سے بنا ہے، تو نے آدم کو دیکھا مٹی سے تخلیق ہوئی ہے، لہٰذا میں اس کو کیوں سجدہ کروں، اس کے آگے کیوں جھکوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو میں نے آزمائش کے لیے کیا تھا، ورنہ سجدے کا حقدار میں ہوں۔ سجدے کا حقدار کون ہے؟ اللہ پاک سجدے کا حقدار ہے، عبادت کا حقدار اللہ ہے۔ اللہ پاک کی رکوع کا حقدار بھی اللہ، سجدے کا حقدار بھی اللہ، قاعدے کا حقدار بھی اللہ، اس عبادت کے قیام کا حقدار بھی اللہ، ساری بدنی عبادتوں کا، قولی عبادتوں کا، اور تمام تر مالی قولی بدنی ساری عبادتوں کا حقدار کون؟ اللہ پاک ہے۔ یہ تو میں نے آزمائش کی تھی۔ او ابلیس ظالم، ما منع کا، تجھے کس چیز نے روکا اللہ تسجدا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اذ امرتو کا، دیکھ تو صحیح کہ حکم دینے والا کون تھا؟ اذ امرتو کا، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اب اللہ نے کوئی حکم دیا ہے قبر کے آگے جھکو؟ ایمانداری سے بتاؤ، اللہ نے کوئی حکم دیا ہے مزار کے آگے جھکو، کسی زندہ مردہ پیر کے آگے جھکو؟ نہیں میرے معزز سامعین، یہ سارا شرک ہے۔ مزار کے آگے جھکنا، قبر کے آگے جھکنا، اگر عبادت کے لیے جھکا جا رہا ہے تو سراسر شرک ہے، اگر تعظیم کے لیے جھکا جا رہا ہے سراسر حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نہیں سمجھے یہ بات؟ جھکنا ہے کس کے آگے؟ کوئی صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکے؟ بتاؤ نہیں۔ ایک مرتبہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، ایک صحابی پیارے پیغمبر کے ہاتھ کو چومنے لگا، رسول اللہ نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان لوگوں کی طرح کرتے ہو جس طرح وہ اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ یہ کیا کر میرے پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو چومنے سے بھی آپ نے منع کرتے گوارا بھی نہیں کیا۔ میرے دوستو، میرے معزز سامعین، کیا آیا وہ صحابی کوئی شرک کر رہا تھا؟ نہیں کر رہا تھا۔ یاد رکھیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق پڑھایا، حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ذات، پاکیزہ ذات، یعنی پاک سے مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا، جو رتبہ دیا، جو شان دی، جو عظمت دی، سب سے اعلیٰ دی ہے، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق پڑھا دیا۔ آج پیروں کے پیر چومے جا رہے ہیں، چاٹے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، جوتیاں چاٹی جا رہی ہیں۔ لعاب کہتے ہیں حضرت جی ہمارے پانی کے اندر، ہمارے کھانے میں لعاب ڈال دو، برکت ہو جائے گی۔ افسوس اے مسلمان بھائی، تو کہاں چلا گیا؟ ایک موقع پہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کسی کام کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہوا یا نہیں؟ آپ نے، اس صحابی نے کہا ما شاء اللہ وما شئتا، جیسے اللہ چاہے گا یا جیسے آپ چاہیں گے تو تب ہوگا۔ میرے پیارے پیغمبر نے اس پر غصے کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا؟ ما شاء اللہ وما شئت کہہ کر تو نے کتنا غلط جملہ کہا ہے۔ اور پھر میرے پیارے پیغمبر نے تعلیم دیا صحابی کو، فرمایا آئندہ یہ جملہ تیری زبان سے نہ سنوں، بلکہ یوں کہے بل ما شاء اللہ وحدہ، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے گا وہی ہوگا، میرا اس میں اختیار ہو نہ ہو، اختیار چلتا ہے تو کس کا؟ مشیت چلتی ہے تو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، صرف اللہ تعالیٰ کی۔ میرے پیارے پیغمبر نے کس طریقے سے شرک سے نفرت دلائی ہے، شرک سے بچایا ہے۔ اللہ 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 تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پیغمبر جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری عیدا، لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو میں لگا عیدگاہ
نہ بنا دینا میری قبر کو اے اللہ عبادت خانہ یا عبادت والی نہ بنا دینا، سجدے کرنے والی جگہ نہ بنا دینا۔ وہ پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا چلا گیا، اللہ سے دعائیں کرتا چلا گیا۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی حفاظت ہو رہی ہے اس اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی۔ کسی کو جرت نہیں وہاں جا کر سجدہ کرے، کسی کو جرت نہیں وہاں جا کر جالیوں کو وہاں جا کر چمیٹ کر اپنا ماتھا ٹیکے۔ یہ اللہ پاک نے میرے پیارے پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہم لا تجعلی قبری لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو عیدگاہ میلہ ٹھیلا نہ بنانا، اے اللہ اس کو بتوں جیسا سجدہ گاہ نہ بنانا کہ لوگ بتوں کی طرح آ کر میری قبروں پر آ کر سجدہ کرے یا آ کر مجھ سے مانگے مرادیں مانگے، اے اللہ ایسا نہ کرنا۔ اللہ نے وہاں سے آج تک یہ دعا قبول کی ہے، زندہ مثال موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ یہ جالیاں چھوڑے نا، اللہ 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 معاف فرمائے۔ تو یہ ازمائش تھی، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت انسانیت کے حوالے سے جب حکم دیا تو سارے جھک گئے، اللہ ابلیس سوائے ابلیس ملعون کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اس نے تکبر اختیار کیا، وکان من الکافرین، اور ابلیس کن میں سے ہو گیا؟ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ اللہ پھر آدم و حوا اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر جب آباد کیا، اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، پہلے فرمایا اللہ نے اے آدم، ہم نے کہا اے آدم ٹھہر تو، وَزَوْجُكَ اور تیری بیوی بھی، تیری بیوی بھی دونوں ٹھہرو، الجنت ان باغات کے اندر، اس جنت کے اندر، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا وَكُلَا مِنْهَا، اللہ فرماتے ہیں وَكُلَا تسنیہ کا صیغہ ہے، وَكُلَا تم دونوں کھاؤ، وَكُلَا مِنْهَا اس باغ میں سے جتنا چاہو جو چاہو کھاؤ، راغدن مزے سے ہے سشی تم جہاں سے بھی چاہو، جدھر سے چاہو، جو بھی پھل چاہو، جو چیز بھی چاہو کھاؤ کھاؤ، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس شجرہ کے قریب نہ جانا۔ هذه الشجرہ، یہ شاہجارہ کیا ہے؟ آدن سے گندم دانا ایک درخت ہی، ٹھیک ہے نا، وہ پودا آدن شاہجارہ دے اطلاق ہوندے ہوتے نہیں تھیندا۔ سورہ آراف آسی تے شاہجارہ کھلسی، ٹھیک ہے نا صحیح، ہون وال تو کوئی انتظار کرنا پوسی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، نہ قریب جانا اس شجرہ کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر یہ شجرہ استعمال کر لیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ بھی اللہ کا امتحان تھا، یہ بھی اللہ کا کیا تھا؟ یہ سارے امتحان اللہ امتحان لیتا ہے نا، حق ہے اس کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ اسے امتحان کے اندر ڈال دیا، مزے سے رہ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں میاں بیوی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا، ان دونوں کو شیطان نے ورغلانا شروع کر دیا، پھسلانا شروع کر دیا۔ کیسے پھسلایا یہ بھی سورہ آراف میں بیان ہوا ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمَا فَوَسْوَسَ لَهُمَا، ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگا، وسوسے بھی بڑے عجیب و غریب طریقے سے ڈالنے لگا، کبھی قسمیں کھانے لگا، کبھی جنت کے فضائل اتنے بتائے اس باغ کے کہ اگر تم نے یہ شجرہ ممنوعہ جس سے منع کیا گیا ہے اس کو اگر استعمال کر لیا فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، بڑا مقام مل جائے گا۔ اللہ نے اس لیے منع کیا اگر کھا لو گے تو اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، کبھی موت نہیں آئے گی، فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جاؤ گے، یہ ہو جائے گا۔ وَقَاسَمَهُمَا، اس نے بڑی قسمیں کھائیں۔ میرے دوستو اس سے سبق ملتا ہے جتنی حلال چیزیں بہت ہیں، حرام تھوڑی ہیں۔
حلال بہت ہیں، حرام کیا ہیں؟ تھوڑی ہیں۔ حلال بہت ہیں، اللہ نے فرمایا کھاؤ کھاؤ حلال چیزیں کھاؤ، لیکن شیطان آ کر فضائل بتاتا ہے، واہ جی واہ واہ جی واہ، یہ بھی کر لے بڑا فائدہ ہے، بڑا مزہ ہے اس کے اندر بھی، یہ بھی کر لے۔ یعنی حرام کے اندر شیطان ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہیں سمجھی بات؟ حرام کی طرف شیطان لے آنے کی کوشش کرتا ہے، فضائل بتاتا ہے سود کے، فضائل بتاتا ہے بے حیائی بدکاری کے، کہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا، کر لو کوئی پتہ تو نہیں ہے کون دیکھ رہا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، یہ کوئی شرک تو نہیں ہے، گناہ معافی مل جائے گی۔ یہ پٹیاں کون پڑھاتا ہے؟ وہ کہو شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے، یہ گناہ کر لے، غیبت کر لے، فلانے کا مال کھا لے، بعد میں دے دینا، یہ کر لے وہ کر لے، یعنی ایسی فضیلتیں غلط قسم کی، اور ایستا برغلا کر بندے کو بے حیائی کے راستے پر، سود کے راستے پر، جوئے کے راستے پر، غلط کاری کے راستے پر، بے نمازی کے راستے پر، بدعملی کے راستے پر، گناہوں کے راستے پر ایستا پھنسا کر لے جاتا ہے، لیکن مومن بندہ اس کے داؤ میں نہیں آتا، سمجھ جاتا ہے یہ شیطان کی چال ہے۔ یہ شیطان کی کیا ہے؟ مومن بندہ فوراً پہچان لیتا ہے، وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو بلایا اس ملکہ مصر نے، عزیز مصر کی بیوی نے بلایا اور اپنے مکان آخری کے اندر بلایا، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، سارے دروازے بند کر کے برائی کی دعوت دیتی ہے۔ برائی کی کیا دعوت دیتی؟ برائی کی دعوت دیتی ہے، کہتی ہے ہائے تلک، اے یوسف کوئی نہیں دیکھ رہا، سارے دروازے بند ہیں، میں تیرے لیے سنور کر کھڑی ہوں، میں تیرے لیے میک اپ کر کے کھڑی ہوں، میں تیرے لیے ہار سنگار کر کے کھڑی ہوں، میں تیرے لیے تیار ہو کر کھڑی ہوں، ہے تلک آ جاؤ، بس میرا کام پورا کر دو۔ بس یوسف علیہ السلام نے اس طرف نہیں دیکھا، چہرہ کیا اللہ، وہ کردار پیدا کر یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، معاذ اللہ، اے اللہ تیری پناہ، میں اس گناہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا پھر رکنے کھڑنے ہونے کی اجازت نہیں ہے، بھاگ پڑ۔ اللہ، ایسا کردار پیدا ہو جائے، سبحان اللہ۔ پتہ ہے اس کردار کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ اللہ ایسے نتائج دے دیتا ہے کہ اللہ کنویں سے نکال کر، جیل خانے سے نکال کر تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ دنیا میری یہ رزلٹ ہے، مقام اعلیٰ دیا، پورا مصر زیر نگین ہے جناب یوسف علیہ السلام کے۔ یہ کردار کی پاکیزگی اور طہارت کا نتیجہ ہے، یہ صبر کا نتیجہ ہے، یہ اللہ پاک کے ڈر اور خوف کا نتیجہ ہے، سبحان اللہ۔ اے نوجوان ایسا کردار پیدا کر، اس موبائل نے آ کر بڑے خرابیاں مچائی ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اس کا استعمال اگر تو صحیح کرے گا، درس قرآن ریکارڈ کرے گا، سنے گا، گھر میں سنائے گا، یا جائز طریقے سے اس کو استعمال کرے گا، تو تیرے لیے یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہے کہ نہیں؟ اگر اسی کو غلط استعمال کرے گا، اس کے اندر بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کو استعمال کرے گا، یقین جانیے یہ موبائل تیرے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ احتیاط کر نوجوان، آج تیری خواہشات ہیں، تیری خواہشات تجھے بے راہ روی پر اکساتی ہیں، یہ شیطانی خواہشات ہوتی ہے، تجھے اکساتی ہے، راستے سے ہٹانے کی بڑی کوشش کرتی ہے کہ بابا نہیں دیکھ رہا، اماں نہیں دیکھ رہی، بھائی نہیں دیکھ رہا، موبائل تو میری جیب میں ہے، میں اس میں جو چاہوں دیکھوں، لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تیرا حساب تیرا بابا نے نہیں لینا، تیری ماما اماں نے نہیں لینا، تیرے کسی بھائی نے، رشتہ دار، استاد نے نہیں لینا،
حساب وہ لے گا جو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، جو ہر وقت اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے سمع اور بصر کے لحاظ سے تیری ہر حرکت کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ حساب کتاب تیرا اسی کے سامنے ہونے والا ہے۔ یار یہ ڈر پیدا ہو جائے ہم کوئی غلط حرکت کریں گے؟ توحید کا مطلب تو یہی ہے نا۔ توحید کا مطلب ہم کہتے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے، تو کیا مطلب ہے بس یہ عقیدہ رکھیں اور باقی کرتے رہیں اپنی مرضی؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ شیطان جو ہے نا وہ میں نے کہا حرام کے بڑے فضائل بتاتا ہے، اس کی طرف اکسانے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں وہ اس کے سارے دور اور طریقے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھسلا دیا ان دونوں کو کس نے؟ شیطان نے، انہا اس شجرہ کے حوالے سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، دونوں کو اس جگہ سے بے دخل کر دیا، نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، جس میں رہ رہے تھے، الجنہ کے اندر رہ رہے تھے، وہاں سے اس نے ان کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کہا اہبتوا، ہم نے کیا کہا؟ اہبتوا، چلے جاؤ، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، چلے جاؤ اس زمین کے اندر چلے جاؤ۔ فرمایا اب شیطان بھی وہاں ہے، تم بھی وہاں چلے جاؤ۔ اب وہاں جا کر کیا ہوگا؟ فرمایا بعضکم لبعض عدو، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے کیا ہوگے؟ دشمن ہوگے۔ شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے دشمن، آپس میں شیطان یعنی انسان دشمن نہیں، بلکہ ہم نے دشمنی کرنی ہے کس سے؟ شیطان سے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانے کا وقت ہے، ایک مدت تک، بس ایک ٹائم ہے، ایک پیریڈ ہے، اس تک تمہیں ٹائم دیا جائے گا، اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر رہو گے۔ اور پھر فرمایا یہی اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو اس اعلیٰ مقام سے نکال دیا تو پھر جب وہ آ گئے روتے رہے، مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام، اللہ پاک نے آدم کو چند کلمے القاء کیے، چند کلمے پہ اللہ پاک نے سمجھا دیے۔ انہی کلموں کے ذریعے سے اللہ کے سامنے آدم پیش ہوا۔ اللہ کے سامنے کیا ہوا؟ پیش ہوا، توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلماتن، کالے چند کلمات کیا تھے؟ میرا بھائی میں یہ تو ضرور بتاؤں گا، کیونکہ یہاں سے مولوی ڈنڈی مارتا ہے، اس لیے مجھے حوالہ دینا ضروری ہے۔ حوالہ دینا کیا ہے؟ ضروری ہے، حوالہ دے دوں تاکہ کوئی ڈنڈی نہ مارے، اللہ کی کتاب میں اپنا ٹنچرو نہ لگائے، اپنی بات نہ لگائے۔ میرے سامنے سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف میرے بھائی، سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ آدم، جناب آدم کون سے کلمے لے کر اللہ کے سامنے توبہ طیب ہوا، کیا کلمے ادا کیے؟ اللہ پاک نے بخشش کے دریا بہا دیے، رحمتوں کے دریا بہا دیے۔ وہ کون سے کلمے تھے؟ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 23 نمبر آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کالا، کالا، دونوں میاں بیوی، دونوں میاں بیوی نے یہ دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا۔ اعتراف کیا جرم کا کہ نہیں؟ جرم ابلیس نے بھی کیا،
اور لغزش اور اللہ کے حکم سے وقتی طور پر آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی، لیکن ابلیس نے اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے ملعون بنا دیا گیا۔ لیکن آدم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا نا، تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو لوگ غلطی کر کر اعتراف نہیں کرتے وہ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ ابلیس، شیطان کے۔ ٹھیک ہے نا؟ صحیح، کوئی سخت گال تو نہیں آکھی، غلطی تھی وجہ نا اعتراف کر گرنا چاہیے۔ اعتراف والا بندہ وال توبہ تے بھی تھی وے نے، تے جڑا بندہ غلطی دا اعتراف ہی نہ کرے، جو بندہ غلطی کا اعتراف ہی نہ کرے اور غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دے، جیسا کہ ابلیس نے غلطی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کے جواز پر اس نے اللہ کے سامنے دلیلیں شروع کر دی۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ سے دیکھیں تو ہاں چاہ میں کو تو بھائی جو پیدا کی تھی، کوئی مٹی جو پیدا کی تھی، کوئی انصاف ہی ہے؟ نعوذ باللہ، کہ کو سمجھے نا بے نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جو بندہ غلطی کرے اعتراف نہ کرے وہ ابلیس کا کام کر رہا ہے، اس کو توبہ کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ لوگ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تعویذ لکھواتے ہیں، کہتے ہیں جائز ہیں۔ جب اس کو جائز سمجھتے ہیں، جب غلطی نہیں سمجھیں گے توبہ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ میرے معزز سامعین، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ سب سے بڑا گناہ قرآن میں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو قرآن سب سے بڑا گناہ کہتا ہے وہ شرک ہے، وہ قبر کی پوجا ہے، وہ مزار کی پوجا ہے، وہ غیر اللہ کی سور و پکار ہے، وہ تعویذات ہیں، وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے ساتھ سہارا اور توکل ہے۔ یہ تمام تر غلط شرکیہ اعمال، بدعات و رسومات، بڑے بڑے گناہ، لوگ ان گناہوں کو گناہ نہیں کہتے، دین کہہ رہے ہیں۔ پھر توبہ کیسے کریں گے؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ بھئی نہ، یہ گناہ ہیں، یہ شرک ہیں، یہ ظلم ہے، اس کے قریب یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان پٹی وہ اللہ کے رتے ہیں جی، اللہ کے مقرب ہیں جی۔ ہم نے کب کہا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے نہیں ہیں؟ مقرب ہیں تو کیا مطلب ہے مقربین کو پوجا جائے؟ کیا مقربین سے حاجتیں مانگی جائے؟ نہ، مقربین کا احترام کیا جائے، اور مقربین جو اعمال کر گئے ہیں، جو دین چھوڑ گئے ہیں، جو اللہ کے دین پر عملی طریقے چھوڑ گئے ہیں، اسی پر ہم عمل پیرا ہو جائے۔ نہیں سمجھی بات؟ اللہ تو غلطی کا اعتراف، اگر کبھی غلطی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اس کا کیا کریں گے؟ ہم اعتراف کریں گے۔ اور یہ اعتراف کبھی اللہ کے حق میں بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حق میں غصب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، غلطی ہے، نماز نہیں پڑھتے، غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کس کا حق ہم ماریں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کسی بندے کا تو حق نہیں مار رہے، روزہ نہیں رکھتا کوئی، کس کا حق مار رہا ہے؟ اللہ پاک کا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھو۔ اب عبادت نہیں کر رہا اللہ کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے نماز نہیں پڑھی، کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، میں اب پڑھتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اور بندے کے سامنے بھی غلطی کا اعتراف کرو۔ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، اس زیادتی کو جائز ثابت کرنے کے لیے اپنی دھن اور اپنا روب اور اپنی باتیں نہ سمجھاؤ اس کو، اور یہ نہ کہو یہ کم درجے کا بندہ ہے، میں اعلیٰ درجے کا بندہ ہوں۔ یہ صفت شیطانی ہے۔ اصل میں امتحان یہی انسان کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ ابلیس کو حکم دے دیتے شیطان کو کہ میرے آگے جھک، انکار کرتا؟ پوچھنا چاہتا ہوں تم سے، نہ کرتا ہوں انکار، لیکن اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالا آدم کے آگے۔ ہماری آزمائش بھی یہی ہے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں، جب بندے کے ساتھ معاملات ہے وہاں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہاں ہم اکڑ جاتے ہیں۔ واہ تیری بات مانو، واہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی زیادتی نہیں کی،
نہ میرا بھائی، جب آ جائے بندے کے ساتھ معاملہ، وہاں بھی اپنے آپ کو نیواں کر کے اللہ کے حکم کے آگے کیا ہو جا، جھک جا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کو اپنے پلے باندھو، شیطانی صفت سے اپنے آپ کو بچا کر آدم کی صفت اور آدم علیہ السلام کا رویہ اپنے اندر پیدا کرو۔ غلطی ہو جاتی، انسان ہے، ہو جاتی، یہ معصومیت ہے ہماری، غلطیاں نہیں ہوتی جو معلوم تھی نا تو پاک صاحب ماشاءاللہ، کوئی غلطیاں تھی نا انسان کو لو، لسانی غلطی کوئی غلطی تھی وہ نہیں بندے کو لو ہیں، تو یاد رکھو انہیں غلطی دا اعتراف، اگر بندے نال کوئی غلطی کیتے ہوئے ان دا مداوا کیا ہے، ان دا حق دیو، ایویں نہیں کہ بس ان دے کو معافی منگو، ان دے کو کیا منگو، معافی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بتا رہا تھا پتہ ہے آپ کو کہ آدم اللہ کے سامنے، آدم و حوا، آدم اور ان کی بیوی اللہ کے سامنے پیش ہوئے، وہ کون سے کلمے تھے؟ یہ نہیں کہ وہ عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آدم نے جب دیکھا نا کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا ہے، اے اللہ تجھے اس محمد کا واسطہ میری بخشش فرما دے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کے قرآن کے مقابلے میں روایت گھڑ ماری، اور یہ فضائل اعمال میں رات ایک فضائل اعمال والا ساتھی ہے، اللہ کرے نہ بیٹھا ہوا ہے، چلو بیٹھا ہو سی اصلاح تھی ویسی، یہ روایت فضائل اعمال میں موجود ہے اور ہے بالکل ضعیف، من گھڑا تو موضوع، یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ آدم اور اس کی بیوی دونوں اللہ کے سامنے پیش ہوئے اور کیا دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب ہم کوئی فضائل اعمال کی یا اس قسم کی بات کرتے ہیں، اس میں مقصد ہمارا اصلاح ہوتا ہے، کسی پر تان تشنیع مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی دین کا کام صحیح معنی کر رہا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم ان کو سراہتے ہیں، نہیں بات سمجھ آ رہی ہے، اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کے ساتھ دعوت دی جائے، تبلیغ کی جائے، تنذیر کی جائے، ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ، رکوع نزدیک ہے، بات رکوع تک تو پہنچائے نا، ایک رکوع تو ہو جانا چاہیے نا، تو توجہ ہے نا ساتھیوں کی۔ تو جناب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی یہ دعا کر رہے ہیں، قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، ہمارے اوپر رحمت نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے، اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے اوپر کرم فرما۔ یہ دعا کیا کرو میرے دوستو، مانگو گے دعا، یہ یاد بھی ہے ساروں کو، جن کو یاد ہے تو ماشاءاللہ، جن کو یاد نہیں تو پکا لیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، معنی بھی یاد کرو، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کا نقصان نہیں کرتا،
اپنا نقصان کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس لیے آدم نے کہا اللہ ہم نے اپنا نقصان کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، بخشش کرنے والا کون؟ معاف کرنے والا کون؟ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، ہمارے اوپر رحمت نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یہ دعا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ دعا، یہ کلمے آدم و حوا نے پیش کیے، فتاب علیہ، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا، توبہ قبول فرما لی، انہ هو التواب، اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قل اہبطوا منا جميعا، اللہ پاک فرماتے ہیں اتر جاؤ یہاں سے، تم سارے کے سارے اب اسی دنیا کے اندر آباد رہو گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اب آگے تمہاری ضروریت ہوگی، آل اولاد ہوگی، میں ایک پروگرام میں نے بنا دیا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب اللہ کا پروگرام وہ پہلے دن سے، وہ پہلے دن سے پروگرام سن، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے کیا؟ ہدایت آئے گی۔ میں ہدایت کا پیغام ہر دور کے اندر بھیجتا رہوں گا، اپنے نبی بھیجتا رہوں گا، اپنی کتابیں بھیجتا رہوں گا۔ لہذا فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جس نے میری ہدایت کو قبروں پر پڑھا، آدم سے ہاں ٹھیک ہے صحیح، یہی معنی کریں گے قبروں پر پڑھا، جنہوں نے میری ہدایت کو تعویذوں میں لٹکایا، جن نے میری ہدایت کو شبینوں میں پڑھا، یہی معنی کریں گے۔ فمن تابعہ کا، فمن تابعہ کا معنی ہے جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اتباع کی، میری ہدایت کو سمجھا، میری ہدایت کے پیچھے پیچھے چلا، میری ہدایت کے مطابق زندگی گزاری، یہ معنی ہے نا؟ یا یہ معنی کریں گے قبروں پر پڑھا، تعویذوں میں لٹکایا؟ وہ پہلے دن سے اللہ کا پروگرام ہے میری ہدایت کو کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر نے اپنی ہدایت بھیجتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اپنی ہدایت دے کر، ادریس کو بھیجا اپنی ہدایت دے کر، اللہ پاک نے ابراہیم کو بھیجا اپنی ہدایت دے کر، اسماعیل کو بھیجا، اسحاق کو بھیجا، یعقوب کو بھیجا، لوط کو بھیجا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب زکریا علیہ السلام، جناب یحییٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہر ایک کو ہدایت دی۔ آخری پیغمبر آیا، نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، آخری ہے، آخری ہے، آخری ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ذلی، نہ بیروزی، نہ مسیح مسیح، نہ کوئی اور۔ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم الرسول ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ آپ نے فرمایا ہے انا آخر النبی لا نبی بعدی، انا آخر النبی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ آخری پیغمبر آیا، آخری کتاب لے کر آیا، پیغمبر خاتم الانبیاء اور کتاب خاتم الکتب، پیغمبر خاتم الانبیاء، کتاب خاتم الکتب۔ اب کوئی کتاب نہیں، اب کوئی مسودہ نہیں، اب کوئی وحی نازل نہیں ہونے والی، اب اللہ کا کلام آخر میں پیارے پیغمبر لے کر آ گئے، اب قرآن آ گیا ہے۔ اب اس کی کیا کرنی ہے؟ فمن تابعہ، فمن تابعہ، جس نے قرآن کی اتباع کی، جس نے پیروی کی، ہدایہ، اللہ فرما رہے میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے بدلے میں اس کو وہ زندگی دوں گا جس میں کبھی خوف نہیں ہوگا، کبھی غم بھی نہیں ہوگا۔ والذین کفروا، والذین کفروا، اور جنہوں نے میری بات کا، میری ہدایت کا انکار کر دیا، وکذبوا بآیاتنا، توجہ کرنا، وَكَذَّبُوا بِآیاتِنَا، بِآیاتِنَا، جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا، میری آیتوں کی تکذیب کی۔ ایک ہوتا ہے انکار، ایک ہے تکذیب، ذرا فرق ہے۔ انکار برملا انکار کر دینا، میں نہیں مانتا قرآن کو، جیسے ابو جہل ہے، جیسے ابو لہب ہے، جیسے بڑے بڑے کافر گزرے، اور جو لوگ مانتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ کذبوا،
ہاں وہ کیا کرتے ہیں؟ عملاً کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں، مانتے ہیں قرآن سچا، مانتے ہیں آخری کتاب، مانتے ہیں لا ریب کتاب، مانتے ہیں بے عیب کتاب، مانتے ہیں لا شک کتاب، مانتے ہیں بڑی اعلیٰ کتاب، ہدایت کے لیے آئی ہے، نصیحت کے لیے آئی ہے، عقائد کی اصلاح کے لیے آئی ہے، اعمال کی اصلاح کے لیے آئی ہے، آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن عمل اور عقیدہ قرآن کے مطابق تو کذبوا بے آیاتنا، اس کے بدلے میں اولئک اصحاب النار، یہ لوگ کون ہیں؟ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انکار اور تکذیب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اتباع، صحیح طریقے سے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتباع کا طریقہ نمونہ ہے میرے پیارے پیغمبر کی ذات والا صفات، اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ نماز ہوگی، نماز کے بعد کھانا ہوگا، آپ احباب سب نماز ادا کریں۔